پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نہایت ہی دلچسپ، سبق آموز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا قصہ ہے۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی 11 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی ساری بیٹیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کس کا دیا ہوا رزق کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا کپڑا پہنتی ہو؟ بڑی 10 بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، ہم آپ کا ہی دیا ہوا رزق کھاتی ہیں اور آپ کا ہی دیا ہوا کپڑا پہنتی ہیں۔ مگر ان میں سے جو ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کا ہی دیا ہوا کپڑا جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہ اپنے بدن پر پہنتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے جواب کو سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور غصہ میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ اپنے جلادوں کو بلایا کہ اس کے جسم سے سارے زیورات اور قیمتی کپڑے چھین کر پرانے کپڑے پہنا کر کسی ویران میں چھوڑ دو، تاکہ میں دیکھوں کیسے اس کو اللہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور کیسے اپنی قسمت سے کپڑے پہنتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہی چھوٹی لڑکی کو لے کر ایک سنسان جنگل میں پہنچے اور چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ لڑکی جنگل کے چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے درختوں کے علاوہ جنگل میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا، مگر اسے ذرا برابر بھی غم اور خوف نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی کہ لڑکی نے سوچا کہ لکڑیاں اکٹھی کر لوں، رات میں جلانے کے کام آئیں گی، جس کی روشنی سے کوئی موذی جانور بھی قریب نہ آ سکے گا۔ یہ سوچ کر لڑکی نے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں کہ اچانک اس کی نظر جنگل میں ایک جھونپڑی پر پڑی، جس میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ بڑی حیران ہوئی اور اس کو بڑا تعجب ہوا، اور یہ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جھونپڑی کے قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ کوئی بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئی ہو اور کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے اپنا پورا واقعہ ماجرا بیان کیا۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی تم میری اس جھونپڑی میں رہو، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، آپ آٹا گوندو، روٹی بناؤ، کھاؤ اور آرام کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں صبح شہر کام کرنے چلا جاؤں گا اور تقریباً 7 دن یعنی 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا۔ لڑکی جلدی جلدی جھونپڑی کو صاف ستھرا کرنے لگی۔ صبح بوڑھا شہر چلا گیا، اب لڑکی اکیلی رہنے لگی۔ شام میں اس نے بکری کا دودھ نکالا، دودھ پی لیا، آدھا برتن میں رکھ کر جھونپڑی کے دروازے پر رکھ دیا، کوئی بھوکا جانور پی لے گا۔ رات میں کوئی سانپ آیا، دودھ پی کر موتی اگل گیا۔ صبح لڑکی سو کر اٹھی، دیکھا دودھ کوئی پی گیا ہے اور برتن میں ایک قیمتی موتی پڑا ہے۔ اس نے سانپ کے چلنے کا نشان دیکھا۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ سانپ نے دودھ پیا اور خوشی میں موتی اگل گیا۔ اسی طرح ہر روز بکری کا دودھ نکالتی اور آدھا دودھ پی لیتی اور آدھا برتن میں رکھ دیتی۔ روزانہ سانپ آتا، دودھ پی لیتا اور ایک موتی برتن میں اگل دیتا۔ 7 روز بعد جب بوڑھا شہر سے مزدوری کر کے واپس لوٹا تو لڑکی نے 4 موتی بوڑھے کو دے کر کہا، تم شہر جا کر انہیں بیچ ڈالو اور ساتھ میں خوب عالی شان گھر یعنی عالی شان محل بنانے کے لیے مزدوروں سے بھی بات کر لو۔ بوڑھے نے موتیوں کو بیچا اور محل بھی بننے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں ایک نہایت ہی عالی شان ایک محل تعمیر ہو گیا، اور جب عالی شان محل بن کر تیار ہو چکا کہ لڑکی نے خوب اعلیٰ قسم کے کارخانے اسی جنگل میں بنوائے، بہت سارے مزدور کام کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس نے جنگل میں شہر بسا دیا اور اس شہر کی ملکہ بن چکی تھی۔ اب اس شہر کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ دنیا سے لوگ اس شہر میں سیر و تفریح کے لیے آنے لگے
اور تعریف کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں اس شہر کا چرچا لڑکی کے باپ اور 10 بہنوں کو بھی پتہ چلا۔ بادشاہ کو بھی وہ شہر دیکھنے کا شوق ہوا۔ بادشاہ اپنی ساری شہزادیوں کو لے کر اس شہر میں آیا اور ملکہ کے پاس پہنچا، مگر ملکہ خوب اعلیٰ قسم کے لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ اس نے ان کی خوب خاطر و تواضع کی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ملکہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے وہی پرانے پھٹے کپڑے پہنے جس کپڑے میں بادشاہ نے اپنے درباریوں کے ذریعہ جنگل میں چھوڑا تھا۔ ملکہ اپنے باپ اور بہنوں کے پاس پہنچی اور بولی دیکھو۔ جب اس کے باپ یعنی بادشاہ اور اس کی بہنوں نے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی ساری بہنیں بھی اس پر رشک کرنے لگیں اور سوچنے پر مجبور ہوئی کہ اگر ہم نے بھی کہا ہوتا کہ ہمیں اللہ روزی دیتا ہے تو شاید ہم بھی ملکہ بن کر مالدار ہو جاتی۔ بادشاہ رونے لگا اور اسے احساس ہو گیا کہ رزق دینے والی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو روزی دے سکے اور مالدار کر سکے، اور ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے بادشاہ سے فقیر کر دے، جسے چاہے فقیر سے بادشاہ کر دے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔